اب میں ننھے منھے بچے مجیب الرحمن اور مناہل چھوٹی سی 2-3 اشعار میں وہ نظم پڑھیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا جلدی جلدی وہ تشریف لائیں، مناہل اور مجیب الرحمن. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شیر اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کا خطاب شروع ہوگا، اور اس کے بعد تفصیلی اور آخری خطاب ہوگا انشاءاللہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب کا. ہاں جی وہ تھے پڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو. علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو. پیار محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم. پیار محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم. امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی عظمت پہچانو. امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی ہر عظمت پہچانو. پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم. رب کی عبادت روز کرو تم، ذکر تلاوت روز کرو تم. رب کی عبادت روز کرو تم، ذکر تلاوت روز کرو تم. اچھے بنیں گے سچے بنیں گے، ایک بنیں گے ایک بنیں گے. اچھے بنیں گے سچے بنیں گے، نیک بنیں گے ایک بنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ تھے میرا بیٹا مجیب الرحمن اور مناہل مقبول. اللہ تعالیٰ بچوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے، سب نے مرنا ہے نا، اللہ ایمان والی اسلام والی موت نصیب فرمائے. جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. اس کا مال چارپائی کی شکل میں یا چادر کی شکل میں، اور اس کے کنبہ قبیلے کے لوگ، اس کے رشتہ دار جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے اعمال. یہ 3 چیزیں جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی واپس آ جاتے ہیں، چارپائی جس پر جاتی ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ جو کپڑا ڈالتے ہیں اور چادر کی شکل میں وہ بھی واپس آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اعمال. اللہ تعالی ہمیں وہ چیز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو چیز ہمارے ساتھ رہے گی، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارے ساتھی بنیں گے، ہمارا دل لگے گا، اگر وہ بھی نہ ہوئے تو میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات پر اترنے والا قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی کی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور غیر مسلم مورخ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا نبی تھا کہ جس نے پیشاب تک کرنے کا طریقہ اپنی امت کو بتلا دیا۔ آج اگر کوئی قسمت کا ہارا، مقدر کا مارا کہتا ہے کہ جی یہ بھی تو اچھا عمل ہے یا یہ بھی تو ٹھیک چیز ہے، دین میں نہیں تو کیا ہوا، اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا تو کیا ہوا، تو میرے محترم بھائیوں سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمان نہیں، اس اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کے نبی پر بہتان لگاتا ہے، وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے دین میں یہ کام نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے۔ گویا اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین کو مکمل ہم تک نہیں پہنچایا، دین میں خیانت کی ہے، پورا تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا اور صحابہ کو بلایا، فرمایا اے میرے صحابہ یہ سیدھا خط میں نے کھینچا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے خطوط بھی کھینچے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھا خط جو ہے، یہ سیدھی لکیر جو ہے، ھذا صراط مستقیمہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کے قرآن کی اور نبی میرے فرمان کی لکیر ہے، اور یہ سیدھی جنت کو لے جانے والی ہے، اور یہ دوسری پک ڈنڈیاں جو ہیں یہ شیطان کے وساوس ہیں، شیطان کی مزین کر کے بہت زیادہ رستے تمہیں دکھائے گا، یہ بھی رستہ وہ بھی رستہ، آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر سے بھی خیر ملتی ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ ہے توحید پرست ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو شریعت سمجھنے والا اور یہ دین اسلام کو کامل سمجھنے والا، وہ آگے پیچھے نہیں جائے گا، وہ کہے گا ھذا صراطی، یہ کتاب و سنت کا رستہ جو ہے یہ جنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، سب کہیں آمین۔ تو میرے محترم بھائیو، شان مصطفیٰ میں آنے والوں، یہاں الحمدللہ رسیم وال میں اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام موجود ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ضروری مسائل بچیوں کو بتلائے جاتے ہیں، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی فقہ کی، اور ہر 3 ماہ کے بعد بچیوں کا امتحان ہوتا ہے، ہر 3 ماہ کے بعد بچیوں کا امتحان ہوتا ہے، اور بچیاں کچھ فارغ ہوتی ہیں سال میں، جو 3 ماہ کے بعد امتحان ہوتا ہے، جیسے اس دفعہ الحمدللہ اس سال میں 7 طالبات جو ہیں وہ الحمدللہ دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم کے تحت قرآن و حدیث کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ فارغ ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی اسی طرح اس منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں بزرگوں، مسجد میں چونکہ وقت صرف صبح کا ہوتا ہے میرے پاس، تو ناظرہ قرآن کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے اور ساتھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں صرف ایک وقت میں۔ تو الحمدللہ دعاؤں میں بھی بچے جو ہے کافی حد تک بہت زیادہ جو ہے پروٹوکول کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ بچوں میں سے انشاءاللہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں
آپ کا ٹائم میرے لیے بے بہا قیمتی ہے، آپ کا وقت میں ضائع نہیں انشاءاللہ کروں گا۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ یہ عزم کریں، یہ عہد کریں کہ قرآن مجید کی روزانہ تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جو پڑھتے ہیں وہ روزانہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قبر میں تم ہوگے اور قبر میں سورۃ الملک جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور اگر تم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو، یہ ام الشفا کہا گیا ہے، بیماریوں سے نجات ہے۔ ایک صحابی ابو سعید الخدری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ایک آدمی کو دم کیا تھا، اس آدمی کو بچھو نے کاٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دی تھی۔ تو عالم دین الحمدللہ، وکیل صحابہ، مداح اہل بیت و صحابہ، شیر اسلام، فاضل نوجوان ماشاءاللہ سٹیج کی رونق بن چکے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود، بات کو غور سے سنیں، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود، بیماری کے باوجود انہوں نے اپنے وعدے سے وفا کی، اور یہ اپنی طبیعت کو لے کر جیسی کہ آپ ہماری خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے۔ سارے دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی عمر میں، جوانی میں اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکات نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بچہ ایک تنگ کر رہا ہے، یہ بھی میرا ہی بیٹا، صرف ایک شعر پڑھے گا، زیادہ نہیں، صرف ایک شعر پڑھے گا، شعر سماعت فرمائیں۔ جی بیٹا ہاں جی، اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، میں میدان سے جاؤں گا، جاؤں گا، بنوں گا حافظ قرآن، حافظ قرآن۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نیک بنائے اور دین اسلام کا خادم بنائے، حافظ بنائے، مفسر بنائے، عالم بنائے۔